انسان جو ہے وہ فطرتاً لالچی ہے. اسی وجہ سے آئے دن جو قتل و غارت ہے، جو چوریاں ہوتی ہیں، جو ایک دوسرے کا حق اور مال کھایا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان کا لالچ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. اگر ہم پرندوں یا جانوروں سے مثال لیں تو جب ان کو شکار کرنا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھوک لگی ہے زندہ رہنے کے لیے، سروائیول کے لیے. اور جب ان کو بھوک ان کی ختم ہو جاتی ہے تو وہ شکار نہیں کرتے. ایک ہی گھاٹ سے پھر شیر اور بکری پانی پیتے ہیں، کیونکہ جب شیر کا پیٹ بھرا ہوگا تو وہ شکار کر کے کیا کرے گا. لیکن انسان کی فطرت اس سے آپ سمجھے کہ بالکل ہی اپوزٹ ہے. جتنا بھرا پیٹ ہوگا اتنا ہی انسان کے اندر لالچ ہے کہ بھئی یہ بھرا ہوا پیٹ ہمیشہ رہنا چاہیے. لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ایک تدبیر آپ کی ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رزق لے لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہے. تو انسان کو لگتا ضرور ہے کہ کرتا ہوں میں ایفرٹ، اور اگر ایفرٹ نہیں کروں تو کیا ہوگا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ایک واقعہ تھا جس میں ایک انسان اپنا اونٹ جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہا تھا، اور اس نے کہا کہ میں اللہ کے بھروسے چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو کہا گیا کہ اس کو باندھو پھر اللہ کے بھروسے چھوڑو. تو ایفرٹ تو آپ کے لیے لکھی ہوئی ہے. اگر ایفرٹ ہی نہ ہو پہ تو دنیا کا سارا نظام ہی ختم ہو جائے کہ آپ نے سارا کچھ کرنا ہی نہیں ہے زندگی میں. اگر اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک بڑی مزیدار آپ کو ریسرچ بتاتا ہوں کہ ایسا بھی مارکیٹ میں چکن آ چکا، باہر ہے پاکستان میں نہیں ہے ابھی، کہ وہ چکن کا فلیور بھی ہے، سب کچھ بھی ہے. آپ کو لگے گا اس سے مزیدار چکن نہیں کھائے، لیکن وہ چکن نہیں ہے، وہ لیب میں بن رہا ہے. دوسری بات یہ کہ نکلی فش بھی بن رہی ہے، نکلی گوشت بھی بن چکا ہے. یہ سارا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ انسان کا جو فوڈ ہے، انسان کا کھانا جو ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکے. انسان کی بیسک نیڈ جو ہے وہ تو چھت بھی نہیں ہے، وہ کھانا ہے. تو جو انسان کھانا کنٹرول کر لے گا، انسان اس کی ہر بات مانے گا، جو آخری دور میں ہونے والا ہے. تو اسی لیے آپ کا جو کھانا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا فیوچر میں، اور وہ اس کی مقصد لالچ ہے. تو انسان کا جو لالچ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ آج کل یہ ہے کہ اس کو شاید پاور چاہیے اور لوگوں پہ حکمرانی چاہیے. اور جب آپ کے پاس پاور ہوگی تو آپ کا دل کرے کہ میں سب کچھ کنٹرول کر لوں. تو انسان جب فرعونی اس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. جب آپ کے پاس پیسے آتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے ہر چیز کو کنٹرول کرنے کا، آپ کے اندر ایک ظالم والی فیلنگ آ جاتی ہے. تو اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ لوگ پھر آرام کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں. لیکن یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جس انسان نے آپ کا حق کھایا، آپ کا مال کھایا، وہ اس دنیا میں حساب برابر کر کے ہی جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے بھی الٹے سیدھے طریقے سے پیسے کمائے ہوں گے، اکثر لوگ ہوتے ہیں نا انویسٹ کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں، لوگ پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں. تو وہ پیسہ جاتا ہے کہ انسان کی جیب میں جائے گا، وقتی طور پہ تو جاتا ہے، لیکن وہ اس کو ہضم نہیں ہوتا. وہ بیماری کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں، کوئی ایسی مصیبت بن کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ انسان کا، کیونکہ یہ کارما جو ہے یہ دنیا میں اس کا آپ کو نظر آ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک سونے کا پہاڑ ہوگا تو وہ دوسرا مانگے گا، دوسرا ہوگا تو کہے گا ایک اور مل جاتا تو کیا بات تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. تو پھر تو پیچھے بات ہی نہیں رہے گی کہ ہماری فطرت میں ڈر، لالچ، اس طرح کی چیزیں ہیں، اور یہ چیزیں اتنی آسانی سے نہ ختم ہوتی ہیں اور نہ، اسی لیے بار بار کہا گیا ہے کہ انسان کو شکر گزار بننا چاہیے. بار بار کہا گیا کہ شکر گزار کرو، اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو. دیکھیں آپ کے پاس آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے کان ہیں، بولنے کے لیے منہ دیا ہے، ہاتھ پاؤں چلانے کے لیے، کچھ کام کرنے کے لیے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھیک دی. یہ کہ کم نعمت ہے. لیکن اگر آپ پرانے وقتوں میں دیکھیں تو آج سے 50 سال پہلے لوگوں کے پاس نہانے کا جو سسٹم آج کل ہمارے پاس ہے، گرم پانی اور یہ ساری چیزیں، تو آج کل انسٹنٹ گیزر اور سب کچھ، خیر یہ بہت عرصے سے ہے، لیکن اتنا آسان ہے اور لگزوریس لائف ہے ایک عام بندے کے لیے بھی. جو آپ سوچیں کہ پہلے کے جو راجا اور مہاراجا اور پورے جو سلطنتوں کو کنٹرول کرتے تھے، ان کے پاس کیا انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی، وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیتے ہوں گے. تو شراب ہوتی تھی ایک پرانی، اور بہت عرصے سے شراب جو ہے وہ تو انسانوں نے بنائی ہوئی ہے، نشہ کر سکتے ہیں آپ. لیکن جو آج انٹرٹینمنٹ ہے ایک عام بندے کے لیے، حلال انٹرٹینمنٹ ہے. آپ کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس ہر قسم کا
اچھے سے اچھا فرنیچر موجود ہے، جتنا آپ سوچ سکتے ہیں جتنی چیزیں. تو ان چیزوں سے کوئی منع تو نہیں کیا ہوا کہ ان چیزوں کو نہیں کرنا، لیکن آپ نے پیسے بس حلال طریقے سے کمانے. لیکن یہ چیز یاد بھی رکھنی ہے کہ ایک دن یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. انسان کی جتنی بھی محنت، جتنی بھی ڈگریاں، جتنے بھی پیسے، جتنے بھی ڈیزگنیشن، چاہے وہ بڑے سے بڑا انسان ہو، جب وہ موت سے ٹکرائے گا تو وہ زیرو. موت سے جب ملٹیپلائی ہوتی ہے ساری چیزیں تو وہ زیرو ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے جو بھی کیا وہ بات ختم ہوگی. ہاں دنیا میں اگر تصویروں، ویڈیوز اور آواز کی شکل میں موجود ہیں وہ ہوں گے، لیکن کوئی سینس نہیں ہے. اور آج کل تو آپ دیکھیں کہ مرنے کے بعد لوگ بہت جلدی بھول جاتے ہیں. پہلے تو ذرا زیادہ یاد کیا جاتا تھا انسان کو. تو آج جو آپ ہیں محسوس کر رہے ہیں، یو شوڈ فیل لکی کہ آپ زندہ ہیں، اور ایسے ٹائم میں زندہ ہیں کہ جہاں پریشانیاں کم اور سہولیات زیادہ ہیں اور لگژریز زیادہ ہیں، اور عام بندے کو بھی ملی ہوئی ہے. پہلے تو دیکھیں آپ، جوتے آپ کو کیسے ہوتے تھے؟ جوتے نہیں ہوتے تھے آپ کے پاس. تو یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ ہم نارملی جن چیزوں کو بہت بڑا نہیں سمجھتے، وہ آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 70 سال، بجلی کو دیکھ لیں. آپ سوچیں کہ لوگ کیسے رہتے ہوں گے بجلی اور نیٹ کے بغیر اور پکے گھروں کے بغیر، سردی گرمی کا کیسے مقابلہ کرتے ہوں گے. تو آپ کے لیے جو آج کل جس چیز کی ویلیو نہیں ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی رضائی آج کل ہیٹر ہے، جو آج کل کا موسم ہے سردی کا. تو سوچیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو باہر سوتے ہیں یا جن کے پاس چھت نہیں ہے، لیکن زندہ وہ بھی ہیں، زندہ آپ بھی ہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ کو کیا دے سکتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. اور انسانوں کو ضرورت ہے خدا کی، خدا کو انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز سم ٹائم بہت لیٹ سمجھ آتی ہے، جب تک سمجھ آتی بہت دیر ہو جاتی ہے.